حضرت ہوا بہکائے میں آ گئی ہرس کی وجہ سے، اور حضرت ہوا کے کہنے سے حضرت آدم نے وہ درخت کھا لیا، نتیجہ کیا ہوا کہ جنت سے نکالے گئے۔ تو پہلا گناہ تکبر ہوا جس کی وجہ سے ابلیس رادہ درگاہ ہوا، اور دوسرا گناہ ہرس جس کی وجہ سے حضرت آدم جنت سے نکالے گئے۔ اس کے بعد تیسرا گناہ زمین کے اوپر حسد کا ہوا۔ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں انسانی نسل تو حضرت آدم اور حضرت ہوا ہی سے بنی ہے، اور حضرت آدم اور حضرت ہوا ہی سے انسانی نسل چلی ہے۔ تو اس نسل کے چلنے کا سلسلہ یہ تھا کہ حضرت ہوا کے پیٹ سے ایک دفعہ میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اس کے بعد دوسرے سال پھر ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو جو پہلے سال میں لڑکی پیدا ہوتی تھی وہ اگلے سال جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس سے نکاح ہوتا تھا، اور جو پہلے سال کا لڑکا ہوتا تھا وہ اگلے سال کی لڑکی سے ہوتا تھا نکاح۔ اس طرح سے انسانی نسل چلی، یہ ضروری تھا۔ بھائی بہن کا نکاح ہوتا تھا مگر اس طرح ہوتا تھا کہ پہلا جو لڑکا پیدا ہوا دوسرے سال کی لڑکی سے، اور جو پہلی لڑکی پیدا ہوئی وہ دوسری سال کے لڑکے سے ہوتی تھی۔ تو پہلے جو لڑکا پیدا ہوا وہ قابل تھا، تو قاعدے کے مطابق جو دوسرے سال لڑکی پیدا ہوئی وہ اس کے نکاح میں آنا چاہیے، اور دوسرے سال جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام تھا حابیل۔ اس کی قسمت میں وہ لڑکی آئی جو پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ اتفاق سے حابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی وہ بڑی خوبصورت تھی، اور قابل کے حصے میں جو لڑکی آئی وہ ذرا اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابل کو اپنے بھائی حابیل سے حسد ہو گیا، اور حسد نے یہاں تک آمادہ کیا کہ قابل اپنے بھائی کے خون کرنے پر آمادہ ہو گیا کہ اب اس کا ہم خون کر دیں گے اور اس لڑکی کو ہم اپنی بیوی بنا لیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قتل کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ حابیل نیک تھے اور قابل برا تھا، اگر برا نہ ہوتا تو یہ ارادہ ہی کیوں کرتا؟ حسد میں آ کر کے اس نے اپنے بھائی کے خون کے لیے پختہ ارادہ کر لیا۔ جب حابیل نے محسوس کیا کہ میرے بھائی کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے اور وہ میرے خون کا پیاسا ہے اور میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اب دیکھیے حابیل یعنی نیک آدمی، برے آدمی اور نیک آدمی کتنا فرق ہوتا ہے۔ جیسے زہر اور تریاق، زہر مار دیتا ہے اور تریاق زہر کا اثر ختم کرتا ہے۔ تو حابیل نے کہا کہ بھائی اگر تم میرے اوپر اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے اور میرا خون کرو گے تو یہ توقع نہ رکھنا کہ میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھاؤں گا اور میں تمہارا خون کرنے کا ارادہ کروں گا۔ میں قتل ہو جاؤں گا مگر اپنے بھائی کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا۔ ایسی شریفانہ بات کے باوجود حسد کی وجہ سے وہ جلاد بن گیا قابل، اور وہ قتل سے باز نہیں آیا اور اس نے قتل کر دیا۔ تو یہ ہے حسد۔ حسد کے دل میں رحم نہیں ہے، حسد کا دل پتھر اور لوہے سے زیادہ سخت ہے۔ حسد میں انتہائی خطرناک کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، بھائی اگر تم میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تمہاری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم کو اس وقت اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، جب تم نے یہ کرنے کا ارادہ ہی کر بیٹھے تو جاؤ ہمارا بھی گناہ اپنے گٹھری لا دو اور اپنے بھی گناہ کی گٹھری لا دو، اور یہی ظالمین کی سزا ہے۔ اتنا کہنے کے باوجود بھی اس کے دل پہ اثر نہیں ہوا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ، پھر بھی قابل کے نفس نے اور اس کے حسد نے اور اس کی جلن نے اس کو آمادہ کیا اور اپنے بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا اور قتل کر دیا۔ بعد میں پچھتایا، تو اب پچھتائے ہوت کا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو یہ ہے حسد کا خطرناک انجام۔ تو زمین کے اوپر 2 گناہ تو اوپر ہوئے آسمان پر یا جہاں بھی جنت میں حضرت آدم رہتے تھے، ایک تکبر ابلیس نے کیا اور دوسری ہرس جس کی وجہ سے حضرت آدم کو نکلنا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کر لیا اور ابلیس تو ہمیشہ کے لیے راڑے درگاہ ہو گیا۔ اور تیسرا جو گناہ ہوا وہ حسد جو قابل نے اپنے بھائی حابیل سے کیا، اور نتیجہ یہ کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کی سزا قابل کو دی جائے گی، قاتلین کو تو سزا دی جائے گی جو قتل کرتے رہیں گے، لیکن سب کی سزا اکٹھی کر کے قابل کے سر پہ رکھی جائے گی، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کی ریت قائم کی، قتل کا رواج قائم کیا،
قتل کا طریقہ قائم کیا. من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بھا ولا ينقص من اجورہم شیئا. اگر کوئی اچھی ریت قائم کرتا ہے, اگر کوئی اچھی روایت قائم کرتا ہے, اگر کوئی اچھا طریقہ اختیار کرتا ہے, اس طریقے پہ لوگ چل پڑتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے. ومن سن سنتن سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بھا ولا ينقص من اوزارہم شیئا. اور اگر کوئی بری ریت قائم کرتا ہے, برا طریقہ رائج کرتا ہے اور برا چلن چلاتا ہے, تو جتنے اس چلن اور اس طریقے پہ چل پڑتے ہیں سب کا وبال اس آدمی پر پڑے گا جس نے سب سے پہلے وہ برا طریقہ قائم کیا تھا. اور وبال سے وہ بھی نہیں بچیں گے جو اس راستے پہ چلیں گے, مگر سب پوری گٹھری اس کے سر پہ رکھی جائے گی جس نے پہلے برا طریقہ قائم کیا. تو حسد کی وجہ سے قتل کا رواج قائم ہوا. اب جتنے بھی اربوں کھربوں قتل ہوں گے ان سب کا ذمہ دار قابل کو ٹھہرایا جائے گا, اور خود قتل کرنے والے بھی اپنے جرم کی سزا سے بچیں گے نہیں. تو حسد اتنی بری چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے لوگوں بدگمانی نہ کرو کیونکہ بدگمانی گناہ ہے. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. تو بھائی چارہ اور اخوت, اس کو یہ چیز بہت نقصان پہنچاتی ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو باعزت سمجھے اور دوسرے کو ذلیل سمجھے. ہم بدگمانی ہی کرتے رہیں اپنے بھائیوں سے, ہم اپنے بھائیوں کی برائی بیان کریں اور غیبت کریں, اس سے بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ جن سے اخوت اور بھائی چارہ تباہ ہوتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ بغض رکھنا, عداوت رکھنا, کینہ رکھنا, حسد رکھنا. حدیث شریف میں ہے وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. لوگوں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا, ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھنا, ایک دوسرے سے منہ پھیر کر نہ چلنا, بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہنا. آپ یقین فرمائیے اگر جھوپڑے میں دو بھائی ہیں اور وہ مل کر رہتے ہیں تو جھوپڑا فقیروں کا بہتر ہے, اور لال قلعے میں دو شہزادے ہیں ان میں میل ہے, ان میں بیر ہے, ان میں اختلاف ہے, تو وہ شہزادوں کا لال قلعہ بدتر ہے. کسی شاعر نے کہا ہے وہ گھر جس میں دل ہو ملے سب کے باہم, خوشی ناخوشی میں ہو سب یار و ہمدم. ایسا گھر کہ جس میں دل ملے ہوئے ہوں اور خوشی اور غم میں سب ایک دوسرے کے شریک ہوں. اگر ایک خوش دل تو گھر سارا خرم, اگر ایک غمگین تو گھر سارا پرغم. اگر ایک خوش ہے تو سب خوش, اگر ایک غمگین تو سب غمگین. مبارک ہے اس قصر شاہنشہی سے جہاں ایک دل ہو مقدر کسی سے. فقیروں کا جھوپڑا جو مل جل کے رہتا ہے اور خوشی و غمی میں شریک رہتا ہے, وہ جھوپڑا بہتر ہے شہزادوں کے اس قلعے سے کہ جس قلعے کے اندر شہزادے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہیں, ایک دوسرے سے میل و قدورت رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو یہ فرمایا کرتے تھے, اور آج بھی جمعے کے اندر خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے. مگر افسوس کہ جو پڑھا جاتا ہے اس کو ہم سمجھتے نہیں, اور جو سمجھتے ہیں وہ اس کان سنتے ہیں اس کان اڑا دیتے ہیں. کہ حضرت ہر جمعے کو یاد دلاتے تھے ولا تحاسدوا, ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا, ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھنا, ولا تدابروا, ایک دوسرے سے منہ پھیر کر نہ چلنا, وکونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو کتنا پسند کرتے تھے, جب کوئی کسی کو سلام کرتا تو خوش ہوتے تھے. ایک دفعہ حضرت تشریف فرما تھے, ایک صحابہ ہے انہوں نے کہا السلام علیکم, آپ نے فرمایا عشرن, یعنی سلام کرنے والا 10 نیکیوں کا حقدار ہو گیا. کیونکہ اس نے جب سلام کیا تو جو بیٹھنے والے تھے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اس نے, وہ اس سے خوش ہو گئے, یہ ان سے خوش ہو گیا. تو حضرت کو دلوں کا جوڑنا اتنا پسند تھا. پھر دوسرا آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یعنی ورحمۃ اللہ کا لفظ بڑھا دیا. آپ نے فرمایا عشرون, یہ 20 نیکیوں کا حقدار ہو گیا کیونکہ اس نے ایک لفظ بڑھا کر اور لوگوں کا دل جیت لیا. پھر تیسرا آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس نے برکاتہ کا لفظ بڑھا دیا. آپ نے فرمایا سلاسون, یہ 30 نیکیوں کا حقدار ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی امت میں محبت بڑھے, آپ کی امت میں سلام کا رواج ہو, اور آپ کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دروازے سے دروازہ ملا ہوا ہے اور سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, خیریت پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی, تو اخوت و بھائی چارہ کیسے قائم ہوگا؟ بھائیو, آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے کون سے گناہ ہوئے؟ سب سے پہلے آسمان و زمین پر 3 گناہ ہوئے.
اور ان 3 گناہوں سے پھر باقی گناہوں نے جنم لیا. وہ گناہ بڑے خطرناک ہیں اور وہ بیماریاں کینسر سے بھی زیادہ بدتر ہیں. کینسر کا بھی علاج ہو سکتا ہے مگر ان بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک ان بیماریوں کو ختم نہ کر دیا جائے، چھوڑ نہ دیا جائے. سب سے پہلی بیماری جو ہوئی ہے وہ ہے تکبر، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ابلیس نے تکبر کیا حضرت آدم کے مقابلے میں اور کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھ کو تو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، اوپر والی چیز نیچے والی چیز کا سجدہ کیسے کر سکتی؟ تکبر کی آکڑ گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جنت سے نکال دیا گیا، ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا. تکبر عزازیل را خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر. تو دیکھیے سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے اور سب سے پہلی بیماری جو آئی ہے وہ ہے تکبر. اس کے بعد دوسرا گناہ، دوسری غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی، اور وہ کیا ہے؟ ہرس، لالچ. ہرس بھی بڑی بری چیز ہے، چاہے جینے کی ہرس ہو اور چاہے مال اکٹھا کرنے کی ہرس ہو اور چاہے کھانے اور پہننے کی ہرس ہو. ہر طرح کی ہرس بڑی خطرناک ہوتی ہے. ہرس انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. 2 قسم کی ہرس، ایک مال کی ہرس اور ایک عہدے کی ہرس. حاضرین، وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر اللہ تعالی نے موقع دیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إننا